دیکھیں ہمارا جو پارلیمنٹ ہے یا جو ہماری پارلیمنٹیرینس ہے لیجسلیشن ہوتی ہے، جس طرح راج صاحب آپ نے بات کی کہ ایک حقیقی مسئلہ ہوتا ہے، اس مسئلے کے حل کی آڑ میں صحیح ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جو خود ہماری اقدار اور روایات کی جڑیں اکھاڑ دیتی ہیں. نام بہت اچھا رکھ لیتے ہیں صحیح اور بظاہر ایسا لگتا ہے جس طرح کی بات آئی ہے کہ یہ تو بڑے ہمدردی رکھنے والے ہیں، بڑے درد دل رکھنے والے ہیں، استحصال کو، ظلم کو، تفریق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گرے ہوئے پسے ہوئے پیچھے رہ جانے والوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، نام ایسے رکھتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو اندر سے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر جو تعفن ہوتا ہے اور بدبو جو ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. اس میں آپ جتنے بھی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کی جو لیجسلیٹو اتھارٹی ہے وہ کمپرومائز ہے. ہمارے جو پارلیمنٹیرینس ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ ریسرچ نہیں کرتے، پھر اسلام سے ناواقف ہیں، اور ان کے پاس باہر سے جو آتا ہے انٹرنیشنل این جی اوز کی طرف سے یا باہر کے ممالک کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ بغیر پڑھے بغیر ریسرچ کرے اس کو پاس کر لیتے ہیں. تو انہوں نے لیجسلیٹو اتھارٹی جو پارلیمنٹ کیا اس کو کمپرومائز کیا ہے اور ایک ربڑ سٹیمپ اور ایک انگوٹھا چھاپ کی حیثیت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دی ہے. مثلا اگر آپ اس قانون کو دیکھ لیں، کس کو اس سے اختلاف ہے کہ جو انٹر سیکس ہے ان کو حقوق ملنے چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں، میرا اپنا ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن انٹر سیکس کے لیے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشن بنا رہا ہے تاکہ یہ بیک نہ مانگے. صحیح یہ چوک اور چوراہوں میں جو لوگ ان کی تذلیل کرتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں، اس سے یہ نکل آئیں. ان کو ہم ہنر سکھائیں، ان کو ہم سکل دیں، ان کو ہم معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، ان کی مین اسٹریمنگ کریں اور سوسائٹی میں، خاندان میں ان کے لیے ایک عزت اور تکریم پیدا کریں. تو وہ تو میں خود اس کے لیے لڑ رہا ہوں، میں خود اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اس کے اوپر ایک کراس دا بورڈ کنسنسس ہے. جس چیز کے اوپر اختلاف ہے وہ یہ قانون ہے. اس قانون میں کیا ہے؟ 3 چیزیں. مثلا انہوں نے 3 چیزیں ایسی غلط کی ہیں جس سے یہ مسئلہ پیدا. نمبر 1 ڈیفینیشن، جس طرح بات آئی، پہلی ڈیفینیشن ٹھیک ہے کہ اس کی حیاتیاتی ساخت کے اندر ابہام ہے. دوسری ڈیفینیشن میں پورا مرد مکمل مرد جو کسی ایکسیڈنٹ یا کسی کیمیکلز یا کسی دوائی کی وجہ سے وہ جنسی صلاحیت کھو دیتا ہے، اس کو انہوں نے ٹرانسجینڈر کرا دیا. حالانکہ وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس کی جنسی صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ پیدا ہوا تھا، بڑھا تھا ایک پورے مرد کی حیثیت سے. بعد میں کسی ایکسیڈنٹ، کسی حادثے یا کسی لڑائی جھگڑے یا کسی اور وجہ سے وہ جنسی صلاحیت کو، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو ضائع کر گیا. پورا مرد. تیسری ڈیفینیشن میں پورا مرد پوری عورت، وہ اس کی بایولوجیکل ساخت واضح ہے بالکل، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن ان کی عادت اور اتوار اور لباس اور وضاقتہ اور اٹھنا بیٹھنا اور سوچ اور فکر جو کہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اس کی وجہ سے آپ اس کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ ان کی حیاتیاتی ساخت کوئی اور ہو، یعنی وہ مرد ہو وہ عورت رجسٹر کریں اور وہ عورت ہو وہ مرد رجسٹر کریں. تو یہ تو بہت تباہ کن ہے. تو یہ 2 ڈیفینیشن جو آخر ہے یہ غلط ہے. پھر تیسری جو انہوں نے غلط کام یہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے. حالانکہ یہ پہلا ٹرانسجینڈر آپ اسے انٹر سیکس ہیں، یہ باقی 2 تو، دوسرا تو پورا مرد ہے اور تیسرا تو پوری عورت اور پوری مرد ہے. اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ سیلف پر سے اپنی مرضی کی صنفی شناخت، سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، اپنی مرضی کی صنفی. نادرا کے پاس جائے اور اسے کہے کہ میں یہ ہوں، یعنی وہ بایولوجیکل ساخت میں مرد ہو کے میں عورت ہوں، وہ عورت کی شناختی کارڈ لا کے دے. یا پہلے سے وہ مرد لکھا ہوا وہ کہتے نہیں میں عورت ہوں، وہ اس کو بدل دے گا، یا عورت ہے تو مرد کر دے گا. تو خود میں نے پوچھا کہ کتنے لوگوں نے اپنی اس بنیاد پہ، اس قانون کے آنے کے بعد اپنی جو جینڈر ہے وہ تبدیل کیا ہے. تو 3 سالوں میں 30,000 لوگوں نے اپنی جینڈر تبدیل کیا ہے. اچھا، یہ آپ نے پوچھا ہوا، یہ میں نے پوچھا، کسی کو اس میں شک نہ ہو. ہاں، یہ میں نے پوچھا اور یہ تحریری جواب دیا سینٹ کے اندر منسٹری آف انٹیریئر نے کہ اس قانون کے آنے کے بعد 30,000 جس میں سے اتنے مرد عورتیں بن گئی اور اتنے عورتیں مرد بن گئی، تو یہ باقاعدہ یعنی بایولوجیکل ساخت ان کی نہیں چینج ہوئی، وہ شناختی دستاویزات میں، شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں، ڈرائیونگ لائسنس میں، اس کے اندر چینج کر دیا. تو یہ جو سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی یہ. پھر انہوں نے یہ لکھا ہے
کہ اس بنیاد پہ نادرا کو وہ جائے گا تو نادرا پابند ہوگا کہ اس کے مرضی کے مطابق اس کو جاری کرے. اس کے ساتھ ان کے وراثت کے اندر حصہ بھی اس بنیاد پر ملے گا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اگر عورت اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں تو وہ عورت کے لیے مختص مقامات جیسے پولنگ اسٹیشن ہیں, جیسے واش رومز ہیں, اس کے اندر اس کو جانے کی اجازت ہوگی. تو میں نے اس کے اوپر یہ کیا کہ بھائی یہ تو آپ لوگ ہماری پورے خاندانی نظام کے لیے ٹائم بم رکھا ہوا ہے, یہ تو خاندانی نظام کو ہمارا کولیپس کر لے گا. یہ 2 ڈیفینیشن جو آخری ہیں اس کو میں نے اومیٹ کی ہیں. پہلی کو میں نے رہنے دی ہے کہ وہ ٹھیک ہے, یہ دوسرے کو باقی 2 نمبر 2 اور نمبر 3 کو میں نے اس کو اومیٹ کیا ہے. تیسرا میں نے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کو چینج کیا ہے. میں نے کہا نہیں, میڈیکل بورڈ, اور میڈیکل بورڈ میں گائنوکالوجسٹ ہوگا, سائیکالوجسٹ ہوگا, سرجن ہوگا, پروفیسر ہوگا, میڈیکل آفیسر ہوگا, اور وہ جو ہیں فیصلہ کریں گے کہ بھئی یہ فیمیل ہو یا میل ہیں. اس کی بنیاد پہ نادرا جو ہیں وہ شناختی دستاویزات جو ہیں جاری کرے گا. اور تیسرا میں نے یہ کیا کہ جینڈر ڈسپوریا کی بنیاد پر جو سرجری ہے, سیکس ری اسائنمنٹ سرجری ہے, اس کو میں نے منع کر کی پروویژن کو ختم کر اس کو پروہیبٹ کر لیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے, یہ اسلام کے اندر منع ہے. تو یہ میں نے اس کو وہ کیا ہے. اچھا, اس کے حضرات یہ جو 2 ڈیفینیشنس ہیں اور یہ جو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی, اس سے یہ ہوگا کہ بایولوجیکل ساخت میں ایک بندہ جو ہے وہ مرد ہوگا لیکن وہ شناختی دستاویزات میں اپنے آپ کو عورت لکھے گا. تو اس سے مرد اور مرد کی شادی ہو جائے گی, عورت اور عورت کی شادی, ایک تو اس کے اوپر جو ہمارا خاندانی نظام ہے اس کے اوپر زد پڑتا ہے. نمبر 2 قانونی وراثت, اگر ایک عورت ہے اور وہ مرد بن جائے تو اس کے حصے 2 ہو جائیں گے. اسلام کے قانونی وراثت کے اوپر اس کا زد پڑتا ہے. تیسرا, جو مسلم وومن کی جو ڈگنیٹی ہے اور جو اس کا وقار ہے کہ جب وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جائے گا, واش رومس کے اندر جائے گا, وہ ہوگا مرد, تو یہ اس کے منافی ہے. تو اس وجہ سے میں نے ان میں یہ ترامیم لایا ہوں کہ یہ اس کو اس انداز سے تبدیل ہونا چاہیے. جہاں تک یہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے اعتراضات کا تعلق ہے, آپ کو میں صرف ایک بات اس کے بارے میں بتاتا ہوں, پھر آپ کوئی جات آپ باقی ڈسکشن کریں. اس پورے اعتراضات میں ایک جگہ بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے. اچھا, اس پورے اعتراضات میں ایک جگہ بھی قرآن و سنت کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے. لیکن اگر دیا گیا ہے تو نہیں دیا گیا ہے, اور اگر دیا ہے تو وہ اس کا دیا ہے جو صرف جو حوالہ دیا گیا ہے, نہ یہ دیا گیا ہے کہ بھئی کانسٹیٹیوشن پاکستان سے سینیٹر مشتاق کے ترامیم متصادم ہیں, نہ یہ حوالہ دیا ہے کہ قرآن و سنت سے متصادم ہے. حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان سے متصادم ہیں, حالانکہ وہ بھی بعض وہاں بھی جو ریفرنسز دیے گئے وہ غلط دیے گئے ہیں. لیکن میں تو پابند ہوں اپنے کانسٹیٹیوشن کا, اور میں تو پابند ہوں قرآن و سنت کا. پاکستان کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1, آرٹیکل 2, آرٹیکل 2A, آرٹیکل 31, آرٹیکل 35, آرٹیکل 37, آرٹیکل 38, آرٹیکل 42, آرٹیکل 2 to 7, آرٹیکل 2 to 8, یہ تمام آرٹیکلز کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے, اور قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا. تو میں تو کانسٹیٹیوشن کا, اور کانسٹیٹیوشن نے سپریم لا قرآن سنت کو قرار, تو میں تو آپ اس کا حوالہ ہی نہیں دے رہے. گویا میرے یہ ترامیم مکمل طور پر کانسٹیٹیوشن کے اور قرآن و سنت کے مطابق ہیں. چونکہ آپ کو کچھ ملا نہیں اس لیے آپ اس کا حوالہ نہیں دے سکتے, اور آپ انٹرنیشنل لا کا حوالہ لے کے آتے ہیں میرے پاس. سینیٹر صاحب, سوال یہ کہ یہ جو ابھی آپ کا میں دیکھ رہا تھا جو انہوں نے اس کے اوپر اب جو اعتراض کیا ہے آپ کی ترامیم کے اوپر, اس میں مطلب یہ چیز اسلامک آئیڈیالوجی کی طرف کیوں نہیں جاتی, وہاں سے کیوں کوئی سپورٹ نہیں ملتی کہ وہ لوگ اس پہ کیا اس پہ کام ہو رہا ہے؟ اسلامک آئیڈیالوجی نے CII نے کھل کر میری ترامیم کی حمایت کی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا باقاعدہ تحریری طور پر منسٹری آف ہیومن رائٹس کو موصول ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ان ترامیم کی ہم حمایت کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر مزید بھی بہت سے اعتراضات اس کے اوپر لگا دیے ہیں اپنی جو ان کا جو ریسرچ کونسل ہے ان کی طرف سے. تو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہیں وہ انہوں نے میری ترامیم کی حمایت کی ہے, اور انہوں نے خود بھی اس لا کو خلاف اسلام قرار دیا. اچھا, یہ بھی بات کرتے کرتے مجھے وہ ان کی طرف سے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی طرف سے یہ موصول ہو گیا ہے. یہ ہماری میڈیا ٹیم جو ہے یہ ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں, فوراً سے پرنٹ آؤٹس کہیں سے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, کچھ ہمارے یہاں کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ. اس میں صرف یہ مینشن کر دیں جو سن رہے ہیں کہ الحمدللہ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ یہ ایکٹ ابھی اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل جو ہے نظریاتی کونسل اس کے پاس گیا ہوا ہے یہ کیس.
کم از نہیں کم انہوں نے اس پہ رائے دی ہے, اس پہ رائے بھی دے دی ہے, رائے دی ہے اور رائے میں انہوں نے خلاف اسلام قرار دیا. خلاف اسلام تو اس کی اب لیگل, یہ جو ڈاکومنٹ میرے سامنے, اب اس کی اوپر لیگیلٹیز پہ اگر ہم بات کریں تو کہاں تک اس کا وزن ہوگا, یعنی کہ ہمارا وہ جو آپ کا جو ترامیم تھی ان کو پاس کرانے کے اندر. دیکھیں اب دو چیزیں ہیں, جب ایک ایک بل کو اسلامی نظریاتی کونسل ڈکلیئر کر دے کہ یہ متصادم ہے قرآن و سنت سے, تو اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ اس کو چینج کرے. اسلامی نظریاتی کونسل نے جس طرح کی گائیڈنس دی ہے اس گائیڈنس کے مطابق اس کو امینڈ کرے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر ایک فیڈرل شریعت کورٹ ہمارے ملک میں موجود ہے, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, کہ جو اس لیے بنی ہے کہ وہ قوانین کا جائزہ لیں کہ کون سے قوانین قرآن و سنت سے متصادم ہیں, تاکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے اور اس کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ لے سکے. تو اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی یہ زیر سماعت ہیں, مختلف لوگ گئے ہیں, میں بھی اب ایک پٹیشنر اس میں بن گیا ہوں, تو ان کا بھی دائرہ کار ہے کہ وہ اس کو نل اینڈ وائڈ کر لے. اب یہ ہے کہ میری امینڈمنٹس جو ہیں, جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ان کی جو آبزرویشن ہے ان کے عین مطابق ہے, اس کو پارلیمنٹ ایکسیپٹ کرے, تو اس کے نتیجے میں اس کی جو خرابیاں ہیں اس کا سد باب جو ہیں وہ ہو جائے گا. لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, پارلیمنٹ کے اوپر نظر رکھنا. پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ ہے, یہ عوام کی ذمہ داری ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ قانون سازی ہو رہی ہے یہ عوام کے لیے ہو رہی ہے. بے شک. اور قانون سازی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کامن گڈ ہے, عام افراد کی فلاح و بہبود ہے, نہ کہ باہر سے کسی ایجنڈے کی تکمیل ہے. اور ہماری دستور نے واضح کر دیا کہ ہمارا دائرہ کار کیا ہے, کانسٹیٹیوشن کا دائرہ کار کیا ہے, قرآن و سنت کا کھینچا ہوا دائرہ کار ہے. تو عوام کو چاہیے کہ اس کے اوپر نظر رکھیں, بالکل سنجیدگی سے اس کو لیں, اور وہاں اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جس سے ہماری شادی کے نکاح کے خاندانی نکاح کے ادارے کو خطرہ ہے, خاندان کے ادارے کو خطرہ ہے, ہمارے بچوں کو خطرہ ہے, تو اس کے اوپر وہ آواز اٹھائیں, اس کے اوپر وہ ایجوکیشن اور اویئرنیس جو ہیں وہ پھیلائیں, اور اس کے خلاف اس کو مزاحمت کریں تاکہ وہ نہ ہو.